على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. وقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کہ جو محمد حنفیہ کے نام سے بھی اور محمد اکبر کے نام سے بھی تاریخ میں پہچانے جاتے ہیں ان کے سپرد کیا، اور امام نے مدینے سے نکلنے کے ہدف اور سبب کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہیں علی المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل ہماری گفتگو کہ اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے پرسوں کی گفتگو کا تو ہم نے توجہ دلائی کہ تمام ادیان سابقہ ان میں تحریف ہوئی، اور تحریف کے جو اصل محرک تھے اور جو اسباب تھے وہ اندر کے لوگ تھے کہ جو منافقین تھے، اور وہ تحریف اس صورت میں ہوئی کہ مرکز کو توڑا گیا، اور مرکز یہودیت میں تھا انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد، اور اسی طرح سے ان سے پہلے، اور عیسائیت میں مرکز کو توڑا گیا حضرت عیسیٰ کے جو جانشین تھے ان کی مرکزیت کو توڑ کے، اور اسلام میں جو خلفشار ہوا وہ ہوئی اسلام کی مرکزیت کو ڈسٹرب کر کے. جو مرکزیت تھی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس اور خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین علی ابن ابی طالب کی. صلوات پڑھیں پر محمد والا. اور پھر کل اس جانب توجہ دلائی کہ یہ اسلام باقی ہے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے، اور اس بات کو کلیئر کیا کہ تمام ادیان کو خطرہ تھا، ان میں تحریف ہوئی، کتابوں میں تحریف ہوئی، قرآن باقی ہے، دین باقی ہے، وجہ یہ ہے کہ امامت باقی ہے. آج تمام مسلمان 100% تعلیمات اشرف الانبیاء پہ نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک خلیفہ کو نہیں مانا گیا اور ان کی بات کا انکار کیا گیا. اب سوال کیا جائے کہ اشرف الانبیاء نے اپنے بعد کے لیے کسی کو معین فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معین فرمایا. لہذا 12 ائمہ والی روایتیں کتب اہل سنت میں جا بجا موجود ہیں
کہ اشرف الانبیاء نے بہت کلیئر فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے، میرے 12 اوصیاء ہوں گے، اور اسی چیز کو بہت زیادہ کلیئر کیا مولا امیر المؤمنین کے لیے غدیر میں، اور اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ واقع کربلا کا جو ایک سبب ہے وہ غدیر کا انکار ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جناب سیدہ کا قتل اور جناب سیدہ کی شہادت بھی غدیر کے انکار کی وجہ سے ہوئی۔ بالآخر کسی کی بیعت لینے آئے تھے جو گھر پہ حملہ کیا تھا۔ یہ جو دھمکیاں دی تھیں گھر سے باہر نکلیں، تو کن لوگوں کو دھمکیاں دی تھیں؟ جو لوگ جناب سیدہ کے گھر میں تھے اور خلیفہ کی بیعت کا انکار کر رہے تھے، اور غدیر یاد دلا رہے تھے کہ اب کسی کو چننے کی ضرورت نہیں ہے، اشرف الانبیاء اعلان کر چکے ہیں۔ اس غدیر کے انکار کے لیے گھر کا محاصرہ ہوا، غدیر کے انکار کے بعد کسی کی بیعت لینے کے لیے گھر کا محاصرہ ہوا، اور اسی شخص کی بیعت لینے کے لیے جناب سیدہ کا در جلا، اسی شخص کی بیعت لینے کے لیے جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ تو در حقیقت جناب سیدہ کی شہادت بھی انکار غدیر کی وجہ سے ہوئی، اور تدریجاً یہ ظلم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ واقع کربلا نمودار ہوا۔ تو امام حسین نے دین کو بچایا۔ کیسے دین کو بچایا؟ تو ہم نے توجہ دلائی کہ امام حسین کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا یزید کی بیعت کرتے یا یزید کا انکار کر دیتے۔ انکار کیا تو جان گئی، لیکن اگر بیعت کرتے تو کیا ہوتا؟ پورا دین برباد ہو جاتا۔ اور ہوتا کیا کہ یہی دشمنان اہل بیت امام حسین کے فضائل پڑھ کر یہ بتاتے کہ امام حسین کا یہ مقام ہے، یہ افضلیت ہے، یہ فضیلت ہے، وہ سیدہ شباب اہل جنت ہیں، وہ امام ہیں، اور انہوں نے یزید کی بیعت کی معاذ اللہ، اور یزید حق پر ہے۔ پھر یزید کا ہر فعل دین بن جاتا، اور کہا جاتا کہ یہ دین اس وجہ سے ہے کہ یہ اتھارٹی امام حسین نے دی ہے، اور امام حسین کا یہ مقام ہے اور یہ مقام ہے اور یہ مقام ہے۔ بس امام حسین نے بیعت کا انکار کیا، اور جب بیعت کا انکار کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسین کی شہادت ہوئی، اور امام حسین کی شہادت نے دین کو بچایا، اور امام حسین کی شہادت چھپ جاتی اگر اسیران کربلا کی اسیری نہ ہوتی۔ اگر اسیران کربلا کو شہر بشہر نہ پھرایا جاتا تو خود یزید امام حسین کی مظلومیت کا خود اعلان نہ کر رہا ہوتا۔ اس زمانے میں بھی رسول کی بیٹیوں کو اس طرح سے گرفتار کر کے اسیر کر کے جو پھرایا جا رہا تھا، حتیٰ مخالفین اہل بیت کے لیے بھی یہ موضوع سخت تھا۔ جنہوں نے نہیں بھی مانا تھا، جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ بھی دیا تھا، لیکن یہ ان کے لیے بہت ہی سخت موضوع تھا کہ رسول کی بیٹیوں کو اسیر کیا جائے۔ کن کو؟ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو، کہ ان کے علاوہ اس وقت سب سے زیادہ رسول کا کوئی بھی قرابت دار نہیں تھا۔ شہادت امام حسین سے پہلے جو سب سے قریب ہستیاں تھیں وہ امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم تھے۔ شہادت امام حسین کے بعد جو اشرف الانبیاء کے سب سے کلوز ریلیٹیو تھے وہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم تھی۔ حتیٰ امام زین العابدین بھی اگلے مرحلے میں تھے، کیونکہ وہ جناب زینب کے بھتیجے تھے، گو کہ امام تھے، لیکن نسل کے اعتبار سے امام حسین کے بعد تھے وہ، اور نسل کے اعتبار سے جناب زینب اور جناب ام کلثوم اشرف الانبیاء سے زیادہ قریب تھی، کیونکہ وہ ان کی بیٹی کی بیٹی تھی، اور امام زین العابدین ان کی بیٹی کے نواسے تھے، پوتے تھے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جناب زینب کی اسیری اس وقت بھی ایک مشکل موضوع تھی۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ شاید جو اسیر کیا گیا اسیروں کو تو یہ سب کے لیے قابل قبول تھا، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، جو بہت ہی خبیث تھے، بنو امیہ کے خاص جو لوگ تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ایسے افراد کے جو بہت زیادہ دشمنان اہل بیت میں سے نہیں تھے، حتیٰ جو نہیں بھی مانتے تھے، ان کے لیے موضوع سخت تھا
کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ رسول کی نواسیوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ لہٰذا کوفہ شہر کے بارے میں تاریخ میں نقل ہوا کہ 10,000 فوجیوں کو پہلے کوفے میں مسلط کیا گیا، اس کے بعد اس قافلے کو داخل کیا گیا۔ کس کے قافلے کو؟ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اور امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ 10,000 فوجیوں کے ذریعے سے بالکل ایک کرفیو کی سی کیفیت تھی اور پہرے تھے ہر جانب کہ کہیں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو دیکھ کے لوگ بھڑک نہ جائیں۔ موصل شہر میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا تو موصل کے گورنر نے اس پورے قافلے کے لیے چارہ اور کھانا شہر سے باہر بھیج دیا اور کہا کہ لوگوں کو کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے کہ جس میں سر حسین ہے اور زینب اور ام کلثوم ہے اور علی ابن الحسین ہے، اور لوگوں میں شدید اس وقت ہجانی کیفیت ہے۔ اگر یہ قافلہ موصل میں داخل ہو گیا تو بغاوت ہو جائے گی، لہٰذا موصل شہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا اور موصل کے گورنر نے قافلے والوں کے لیے کھانا اور جانوروں کے لیے چارہ اور پانی شہر سے باہر بھیج دیا تھا اور اہل حرم کے قافلے کو موصل میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ریاکشن کا خطرہ تھا۔ یزید نے بھی جو بعد میں اہل حرم کو چھوڑا وہ اسی ریاکشن کے خطرے سے چھوڑا، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ یہ خارجی ہیں، یہ امیر المومنین یزید کے خلاف ان لوگوں نے خروج کیا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے یہ کافر ہیں، حتیٰ جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، لیکن جب یہ علم ہوا کہ یہ سر حسین ہیں، یہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم ہیں، یہ جوان علی ابن الحسین ہیں، یہ رسول کے گھر کی خواتین ہیں، تو ایک ہجانی کیفیت ہونے لگی اور بالآخر یزید کو رہا کرنا پڑا اور واپس کرنا پڑا، کہ جس کو بعض سلفی اور وہابی اور بعض دشمنان اہل بیت یزید کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس نے تو رہا کر دیا تھا۔ رہا اس نے جب کیا کہ جب اس کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تو امام حسین نے دین کو بچایا، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اسیری کی وجہ سے امام حسین کا خون بچا، اور اس اسیری کو اور امام حسین کے خون کو باقی رکھنے کے لیے جو ائمہ علیہم السلام نے بحکم خداوند تبارک و تعالی روش بیان کی، وہ کیا چیز تھی؟ وہ ذکر امام حسین۔ اور وہ ذکر امام حسین کبھی عزاداری کے ذریعے، اور وہ ذکر امام حسین کبھی زیارتوں کے ذریعے، وہ ذکر امام حسین کبھی تربت کربلا کے ذریعے سے، خاک شفا کے ذریعے سے، کہ اگر زیارتوں کی جانب توجہ دیں کہ جتنی زیارتیں امام حسین کی نقل ہوئی ہیں اتنی کسی کی نہیں ہیں، اور ہر بڑے دن اور ہر بڑی رات ہر مقدس جگہ کے لیے جو اہم ترین عمل ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ زیارت امام حسین۔ وجہ یہ ہے کہ اس دین کی برکت، اس رات کی برکت، اس جگہ کی برکت باقی ہے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے۔ کسی بھی خاک پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی پتھر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ اگر کہیں 5 سجدگاہیں ہیں بنی ہوئی، ایک اشرف الانبیاء کی قبر مطہر کی ہے، ایک مولا امیر المومنین کی قبر مطہر کی ہے، ایک امام حسن کی قبر مطہر کی ہے، ایک جناب سیدہ کی قبر مطہر کی ہے، ایک امام حسن کی قبر مطہر کی ہے، ایک امام حسین کی قبر مطہر کی ہے، اور باقی ائمہ علیہم السلام کی قبر مطہر کی ہیں، اور ایک امام حسین کی ہے۔ اس میں سے اگر انتخاب کیا جائے بحکم ائمہ علیہم السلام تو کس کا انتخاب کیا جائے؟ امام حسین کی قبر مطہر کی خاک کا۔ وجہ کیا ہے کہ نماز میں بھی توجہ دینی ہے کہ یہ نماز باقی ہے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے۔ یہ صحیح توحید کا پرچم بلند ہے، یہ صحیح توحید کی معرفت جو آج دنیا میں ہے، یہ امام حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ اور یہی حال ہے کس چیز کا؟ کہ ہر خاک حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ہر قسم کی مٹی کھانا حرام ہے، کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی کو اسے کھانا حرام ہے، لیکن انتہائی شدید بیماری کی صورت میں ایک مسور کی دال کے برابر
مختصر سی خاک کھانا جائز ہے کس کی قبر مطہر کی؟ امام حسین کی. تو امام حسین کے لیے بہت ساری چیزیں مستثنیٰ ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ عزاداری کا سلسلہ جو امام حسین کے لیے یہی باقی ائمہ کے لیے بھی اتنا زیادہ ہو. نہ، یہ خاص اہتمام ہے امام حسین کے لیے. وجہ یہ ہے کہ جو امتحان اللہ نے امام حسین سے لیا وہ کسی سے نہیں لیا. اور جس مرحلے میں امام حسین کے ذریعے سے اللہ نے دین کی حفاظت کروائی کہ اگر امام حسین خاموش ہو جاتے، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ دین ختم ہو جاتا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کو خطرہ نہیں تھا. بعض دفعہ بعض چیزیں ناگوار گزر جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کسی کی توہین ہو گئی. اگر دین کی توہین کو دیکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ممکن ہے کوئی اس کو سنے تو اس کو لگے شاید کسی کی توہین کر رہے ہیں مذہب کی. تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں، تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کا احترام ہے، لیکن رسول اللہ سے زیادہ کسی کا احترام نہیں ہے. اگر رسول اللہ کا احترام ہے تو دین ہے. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ توہین رسالت کا جو سب سے زیادہ مواد ہے وہ کہاں ہے، کیا جواب دیں گے اب؟ ہندو کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں نے کیا ہے. یہودیوں میں آ جائیں، زائنسٹ نے کیا ہے. کہاں پر ہے؟ صحاح ستہ میں. یہ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. سب سے زیادہ توہین رسالت صحاح ستہ میں. آج یہ شور کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے، اس ملک میں، مثال کے طور پر ہالینڈ میں ایسا ہو رہا ہے، ڈنمارک میں ایسا ہو رہا ہے. وہ جو ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، لیکن اس سے زیادہ شرمناک صحاح ستہ میں ہو چکا ہے. اس سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. اب جو توہین کا مرحلہ ہو رہا ہے کہ جسے ہم نے بہت دفعہ بیان کیا اور بعض مذاہب والے اس کو برا سمجھ بیٹھتے ہیں اور مخالفت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اشرف الانبیاء سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. اگر کوئی اشرف الانبیاء کی خدمت کرنا چاہتا ہے ہمارے دیگر مذاہب اسلامی میں سے، تو وہ یہ خدمت کرے کہ ان 6 کتابوں کو اور اپنی کتابوں کو کم از کم صحیح کہنا چھوڑ دے. کم سے کم خدمت اشرف الانبیاء کی ہوگی، ان کو صحیح کہنا چھوڑ دے. ان کو یہ کہنا چھوڑ دے کہ بخاری قرآن کے بعد ہے. انہیں کہنا یہ چھوڑ دے کتابیں قرآن کے بعد ہیں. ان کتابوں کو انگلش میں چھاپنا چھوڑ دے اگر رسول اللہ کا احترام کرانا ہے. وَإِلَّا تیار ہو جائیں مزید کارٹونوں کے لیے، کیریکیچر کے لیے، کیونکہ یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ آ چکی ہیں اور اس میں وہ بےہودگیاں ہیں کہ جو آج تک کوئی بھی نہیں بیان کر سکا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو امام حسین نے بچا لیا، اس کی یہ مثال ہے کہ اگر ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو رسول کی یہ معرفی ہوتی جو صحاح ستہ نے کرائی ہے، کہ جس میں سے 1-2 موضوعات کے ہم کلپ بھی بنا چکے ہیں، آپ کو مل بھی جائیں گے، کہ صحیح بخاری کا ایک اہم ترین موضوع اور بہت ساری کتابوں کا ایک اہم ترین موضوع کہ معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے وہی کچھ دن کے لیے رکی تو معاذ اللہ بخاری کے بقول اور بہت ساری کتب کے بقول اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ ان کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی. کیا معرفی کرا رہے ہیں رسول کی؟ اب اگر یہ بات کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید توہین ہو رہی ہے مسلمانوں کے بعض فرقوں کی. نا، توہین رسالت اہم ہے یا کتابیں اہم ہیں؟ ان کتابوں کو جب صحیح کہا جائے گا تو دشمن کو حق ہے کہ اس میں سے نقل کر کے ہم کو دکھائیں. کیا دشمن کو حق ہے کہ ان کتابوں میں کسی روایت کی بیس پہ کیریکیچر بنا دیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً دین کو خطرہ تھا؟ تو یہ ہم نے بیان کیا کہ سابقہ ادیان کو خطرہ تھا. اسلام میں واقعاً کوئی تحریف ہو رہی تھی؟ ہاں، ہو رہی تھی. کسی خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اشرف الانبیاء کی حرمت پامال ہو رہی تھی. صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ خاتون بہت ہی عزیز تھی اشرف الانبیاء کو، تو اشرف الانبیاء کی نبوت کو کھیل بنایا جا رہا تھا.
صرف خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بڑی محبوب بیوی تھی. بیوی کی محبوبیت مقدم ہے یا رسول کی رسالت مقدم ہے؟ اگر ہم ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو یاد رکھیں آج ہم رسول کو ویسا مان رہے ہوتے جیسے سیاہ ستہ نے بتایا. آج برادران اہل سنت میں سے بھی کوئی بھی رسول کو سیاہ ستہ والا رسول نہیں مانتا. یاد رکھیں وہ رسول مانتے ہیں کہ جو ائمہ اہل البیت نے بتایا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ائمہ جیت گئے اور دین کو بچا لیا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آج وہ خدا کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. صحیح بخاری کتاب تفسیر سورہ 7 کی تفسیر کیا نقل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے پوچھے گا حل امتلاتی، تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے؟ تو بعد میں کیا کرے گا رب خداوند تبارک و تعالی معاذ اللہ بخاری کے بقول ثم یضع الرب قدمہ، خداوند تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا. تو جہنم کیا کہے گی قط تو بے عزت ہے، بس 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 تیری عزت کی قسم، خدا کی ٹانگ بنا کے جہنم میں ڈال دی. اگر اس کا کیریکیچر بنے تو کیا جواب دیں گے آپ کیریکیچر بنانے والے کو قتل کریں گے یا اس بخاری کی مذمت کریں اور واضح کہیں گے یہ بخاری کتاب صحیح نہیں ہے بابا؟ اگر صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو بخاری سے نہ لو، صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو ابو حنیفہ سے نہ لو، صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو علی ابن ابی طالب سے لو. دعائے کمیل دیکھو. اگر معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو اس کا ایک جو اہم ترین فرض کریں کہ انسائیڈوپیڈیا سمجھ لیں، خزانہ سمجھ لیں کہ جس کو ہم لوگ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ ہر گھر میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح میں موجود ہے. ماہ رمضان میں اس کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں. صحیح معنی میں معرفت خداوند تبارک و تعالی کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے دعاؤں کی صورت میں؟ دعائے جوشن کبیر. 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں اللہ کو 10 طریقے سے اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، 10 طریقے سے اس کی صفات اور حسنات بیان ہوئی ہیں، 1000 طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور صفات اور فضیلتیں اور اس کی صفات بیان ہوئی ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے جوشن کبیر سے. جوشن کبیر ہے کہ جو دشمنان اسلام کو پیش کی جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسلام کا یہ ہے، نہ یہ کہ بخاری والا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام بڑے خطرے سے گزر چکا تھا اگر ائمہ اہل البیت علیہم السلام نہیں ہوتے. آج جو کہا جاتا ہے کہ اسلام باقی ہے، جو کل ہم نے کہا تھا کہ ائمہ کی صورت میں اسلام باقی ہے، امامت کے ذریعے سے اسلام باقی ہے، اس کے معنی کیا تھے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ ائمہ علیہم السلام نے اس دور میں نبوت کا دفاع کیا اور بتایا کہ نبی یہ نہیں ہے کہ جو کبھی بیوی کے ساتھ ریس لگائے، کبھی کیا کرے؟ تماشا دکھائے بیوی کو، گانے والی آئے تو اس کو لے کے جائے. نبی یہ نہیں ہے. نبی وہ ہے کہ جو اہل بیت نے معرفی کرائی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم سے بحث کی جاتی ہے کہ جی آپ نے رسول کو بہت بڑھا دیا ہے. وہ معصوم ہر چیز میں نہیں تھے، وہ معصوم فقط کس میں تھے؟ وحی میں تھے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کوئی مناظرے والی بات ہے. مناظرے والی بات نہیں ہے، دین کے دفاع کی بات ہے بابا. یہ ہم کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اشرف الانبیاء کا ہر فعل ہر قول حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے تحت تھا. ہمارے مقابلے میں کیا قول لایا جاتا ہے؟ رسول کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے. نہیں نہیں نہیں، وہ جو وحی نازل ہوئی تھی بس اس میں معصوم تھے. یہ کیوں قول پیش کیا جاتا ہے؟ تاکہ اشرف الانبیاء کے کردار کو خراب کرنے دیا جائے، ایک دروازہ کھول دیا جائے کہ ان کے باقی اعمال کی کوئی شیورٹی نہیں ہے. یہ جو ائمہ علیہم السلام نے کہا کہ نہیں، ان کے ہر عمل کی شیورٹی ہے، ہر کام ان کا بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ذریعے سے انحراف کے دروازے کو بند کر دیا. ہماری بحث کیا ہے کہ اشرف الانبیاء کا ہر کام حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہے. اہل بیت کے مخالفین نے کیا گفتگو کی کہ دروازے کو کھول دیا. نہیں، سوائے وحی کے کوئی بھی غلطی وہ معاذ اللہ انجام دے سکتے ہیں. وہ معصوم ہے فقط کس میں؟ معاذ اللہ نقل قرآن میں، باقی اعمال میں نہیں ہے.
اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے، احساس ہوتا ہے. کہ لطیفے کے طور پہ آپ کو سنائے، خود ہماری بات ہوئی. عبس و تولی کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا وہ کیا ہے کہ جی بنو امیہ کا ایک مالدار آدمی تھا. بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ خلیفہ سوم تھے کہ ایک مالدار آدمی نے جب دیکھا عبس و تولی، جب ایک نابینا شخص آیا اور اس نے سوال کیا تو ایک شخص نے جو ہے اپنا منہ بنایا، تو یہ سورہ نازل ہوا عبس و تولی. ہمارے برادران کی تاکید کیا ہے، شدت کیا ہے کہ یہ منہ پھیرنے والا کون تھا؟ معاذ اللہ اشرف الانبیاء. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھا، اور اگر نام بیان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تیسرے خلیفہ تھے. آپ کو تعجب ہوگا، ناراض ہو جاتے ہیں تم لوگ دشمن صحابہ ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کریں؟ عجب، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، لیکن یہ ممکن ہے ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو نسبت دے دو. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک صحابی تھا تو کہتے ہیں آپ دشمن صحابہ ہیں، توہین صحابہ کر رہے ہیں. یہ کام صحابی نے نہیں کیا، یہ کام رسول اللہ نے کیا، معاذ اللہ. تو یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ رسول سے محبت زیادہ ہے یا ان لوگوں سے محبت زیادہ ہے جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کو دیکھ لیا. تو خدا پر بھی حملے ہوئے اور رسول اللہ کی جو توہین ہوئی، یہ تو پورا ایک تفصیلی موضوع ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب، اب نام نہیں لیتے، ان کا مشہور صاحب تھے، غصے والے بھی. ان کی ایک صفت تھی، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے. حسن بخاری کے بخار، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہی نسبت رسول اللہ کو دے دی گئی. کیوں دے دی گئی؟ کہ نہیں ایسا کوئی برے کام تھوڑی ہے، رسول اللہ بھی کرتے تھے. یعنی بجائے یہ کہ بابا یہ غلطی تھی ان کی، قصہ ختم ہوا. اب اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا یہ کہ کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ ایک غلطی تھی، خود رسول اللہ کو اس غلطی کی نسبت دے دی جائے. اب تصور کریں کہ یہ چیزیں، کتابیں جو انگلش میں چھپ گئی ہیں، انگلش میں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، اگر اب ان کی بنیاد پر کیریکیچر اور کارٹون بنے تو آپ کس کی مخالفت کریں گے؟ کس کے خلاف مظاہرہ کریں گے؟ آپ کسی یورپین کنٹری کے خلاف مذمت کرنی چاہیے ان کی، لیکن مواد کون دے رہا ہے؟ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو خطرہ کیا تھا. اسلام کو یہ خطرہ تھا. اور اب اس بات کو بھی واضح سمجھ لیں کہ یہ دشمنی اہل بیت سے تھی، یہ دشمنی ڈائریکٹ اہل بیت سے نہیں تھی. اور اس کی دلیل بھی ہے، اہل بیت کو صرف قتل کیا گیا. صرف سے کیا مراد؟ اب آپ کہیں گے صرف ہے وہ، ہاں، جو توہین رسول اللہ کی گئی ہے وہ مولا امیر المومنین کی نہیں کی گئی. وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین اللہ میں بھی، اللہ کی توحید میں بھی رخنہ ڈال رہے تھے اور نبوت پہ بھی حملہ کر رہے تھے. توحید اور نبوت کو بچانے کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا تھا وہ انتظام تھا امامت اہل بیت کا. تو در حقیقت جو ان کے تیروں کا رخ تھا، در حقیقت جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ دین تھا، اور دین سے مراد یہ کہ توحید اور نبوت. اور جب انہوں نے حملہ کیا توحید اور نبوت پر تو سامنے جو ایک قلعہ تھا، سامنے جو ایک ڈھال تھی، سامنے جو ایک دیوار تھی، اس دیوار کا اور قلعے کا اور ڈھال کا نام تھا امامت علی ابن ابی طالب. اس ڈھال کا اور قلعے کا اور دیوار کا نام تھا امامت حسن ابن علی، امامت حسین ابن علی، امامت علی ابن الحسین، امامت محمد ابن علی، امامت جعفر ابن محمد، امامت موسیٰ ابن جعفر، امامت علی ابن موسیٰ، امامت محمد ابن علی، امامت علی ابن محمد، امامت حسن ابن علی، امامت حجت ابن الحسن العسکری المہدی. یہ جو حملہ اہل بیت پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ اہل بیت پر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے، در حقیقت یہ حملہ تھا توحید پر، در حقیقت یہ حملہ تھا نبوت پر. لہٰذا وہ توہین کہ جو آپ کو اشرف الانبیاء کی صحائے ستہ میں ملے گی، وہ توہین آپ کو مولا امیر المومنین کی نہیں ملے گی. مولا امیر المومنین کو تو اس توہین کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے.
اور توہین ہے، اہل بیت کی توہین بھری پڑی ہے، ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں ایک روایت کہ جس کو واقعاً شرم آتی ہے پڑھتے ہوئے، کتاب اللباس میں، شرمناک کہ اس کا ہم انشاءاللہ کلپ بنائیں گے حوالے کے ساتھ، شرمناک قسم کی چیز ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ کیا ہے، اس کو بیان کریں کہ جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، باقاعدہ چیپٹر ہے کہ مرد عورتوں کا لباس جو پہنتے ہیں ان کی مذمت میں ایک چیپٹر ہے، مرد۔ صحیح بخاری کتاب اللباس، وہ کیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ فرمایا کہ جن گھروں میں بھی وہ لڑکے ہیں کہ جن کو عورتوں کا لباس پہنا کے رکھا ہوا ہے ان کو نکالو۔ تو 2 گھروں سے لڑکے نکلے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک خود رسول اللہ کے گھر سے اور ایک عمر کے گھر سے۔ یہ صحیح بخاری کی چیز ہے، صحیح بخاری کی چیز ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں توہین رسالت، توہین رسالت کا منبع تو یہ کتابیں ہیں۔ اس کے بعد آپ گریہ کرتے ہیں توہین صحابہ، توہین صحابہ کا موضوع بعد میں، پہلے توہین رسالت کو ڈسکس کرو۔ جب نبوت کو آپ نے ڈھا دیا تو ان کے اصحاب کی کیا چیز باقی رہ گئی؟ توہین اہل بیت والا موضوع بھی توہین رسالت کے بعد ہے۔ اگر نبوت کا احترام نہیں ہے تو اہل بیت کہاں رہ گئے باقی؟ نبوت کا احترام نہیں ہے، صحابہ کہاں رہ گئے باقی؟ تو یہ دین اتنے خطرے میں پہنچ چکا تھا، یہ آج نہیں پہنچا ہے، یہ سلمان رشدی کی لکھی ہوئی کتاب آج کی نہیں ہے، یہ انڈیا میں جو ہے وہ جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہوتا، رنگیلا والی کتاب، یہ وہ نہیں ہے، اس کے سارے حوالے بھی سیاستہ کے تھے، یاد رکھیں۔ یہ کتابیں 3 4 ہجری میں آ چکی تھیں۔ ان خرافات کو ائمہ کے دور میں بکا جاتا تھا، لوگ کہتے ہیں حدیث نقل ہوتی تھی، خرافات بکی جاتی تھیں رسول اللہ کے لیے، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام دفاع کرتے تھے اللہ رسول کا اور ائمہ کا، اللہ رسول کا، انبیاء کا سابقہ۔ مثال کے طور پر خود صحیح بخاری میں ایک موضوع ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور وہ آپ کو موضوع ملے گا صحیح بخاری کا باب غسل میں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ بنی اسرائیل نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ تنہا نہاتے ہیں، ہم لوگ یہاں نہر میں نہاتے ہیں، تو یہ کیوں چھپ کے نہاتے ہیں؟ تو پھر بنی اسرائیل نے پروپیگنڈا کیا، یہ بخاری کے بقول، کہ جی ان کو کچھ بیماری ہے، اس بیماری کا بھی نام ہے، مثلا انہیں کچھ بیماری ہے جسم کے خاص حصے میں۔ اب وہ پروپیگنڈا ہو گیا تو معاذ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ بیماری کی نسبت دی جائے، تو کیا ہوا معاذ اللہ بخاری کے بقول کہ حضرت موسیٰ نہانے سے پہلے انہوں نے پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے، پھر جب نہا کے وہ نکلے، پتھر پہ سے کپڑے اٹھانا چاہے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ اس پتھر کو عصا مار رہے تھے، اور یہ جملہ ہے یا صوبی الحجرہ، اے پتھر میرے کپڑے دو، اے پتھر میرے کپڑے دو، پتھر بھاگتا گیا بھاگتا گیا بھاگتا گیا، بخاری کے بقول یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان معاذ اللہ بخاری کے بقول حضرت موسیٰ برہنہ آ گئے، اور لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ نہ یہ نارمل ہیں، نہیں ہے یہ بیماری ان کے۔ اللہ یہ دکھانے کے لیے کہ بیماری نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ برہنہ لوگوں کے درمیان لے آیا۔ آج ہم سے بات کرتے ہیں توہین صحابہ۔ یہ کتابیں بین نہیں ہونی چاہیے، ہم نہیں کہتے چلو جی بین نہ کرو، کم سے کم صحیح کہنا چھوڑو ان کو۔ تم ان کو صحیح کہو گے، اس کے بعد کیا دفاع کرو گے حضرت موسیٰ کا؟ تم ان کو صحیح کہو گے، کیا دفاع کرو گے رسول اللہ کا؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول کا دفاع کرنا ہی نہیں ہے،
لہٰذا آپ کو اگر رسول کا دفاع کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے تو کون نظر آئیں گے؟ یاد رکھیں یہ ایک وہ طبقہ رسول کے دفاع کی بات کر رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے کہ جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل سنت میں، کہ جن کے دل نرم ہو چکے ہیں اہل بیت کی وجہ سے۔ یہ توہین رسالت کا موضوع سعودی عرب میں کیوں نہیں اٹھتا؟ یہ توہین رسالت کا موضوع جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں سلفی اور وہابی زیادہ شدت نہیں دکھاتے، بریلوی زیادہ شدت دکھاتے ہیں۔ بریلویوں کا جو دل رسول اللہ کے لیے نرم ہوا ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ بھی دو کشتیوں میں سوار ہے۔ رسول اللہ کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ میں بخاری کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں۔ دو احترام ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں صحاح ستہ اور اس کے بعد کہیں کہ توہین رسالت کا قانون بننا چاہیے۔ جس ملک میں صحاح ستہ چھپے، جس دنیا میں ان 6 کتابوں کو صحیح کتاب کہا جائے، جس دنیا میں بخاری کو قرآن کی بہن کہا جائے، جس دنیا میں بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا جائے، اس کے بعد رسول کی توہین کا موضوع ختم ہو جاتا ہے، ان کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے جب کہہ دیا یہ کتاب قرآن کے بعد صحیح ہے تو پھر رسول کا دفاع نہیں باقی بچا۔ تو کم سے کم کام یہ تو انگلش میں چھاپنا چھوڑو، انٹرنیٹ پہ جو ساری دنیا میں اس کو نشر کر دیا اس کو چھوڑو، اس کو صحیح کہنا چھوڑو۔ واضح کہو کہ بھائی چند لوگوں کی یہ کتابیں ہیں، کشکول ہیں، کچھ اس میں صحیح ہے کچھ اس میں غلط ہے، اس کو سب کو صحیح کہہ کے کیوں اسلام کا مذاق بنا رہے ہو؟ اور اس اسلام کے مذاق کو چھپانے کے لیے ایک موضوع اٹھا دیا ہے توہین صحابہ، توہین امہات المومنین کا۔ تمام دنیا کی توجہ لگا دی ہے کس پہ؟ توہین صحابہ، توہین امہات المومنین پہ، اور اصل موضوع کو چھپا دیا ہے۔ جبکہ اصل موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع ہے احترام خدا، کہ جس کی ٹانگ جہنم میں ڈالی جا رہی ہے۔ اصل موضوع ہے کیا؟ احترام رسول اللہ، کہ جن کے لیے بےہودہ قسم کی روایتوں کو نقل کیا جا رہا ہے۔ جس آدمی میں جو نقص نظر آیا صحابی میں، اس نقص کو چھپانے کے لیے، اس کے پرابلم کو چھپانے کے لیے، اس کے ویک پوائنٹ کو چھپانے کے لیے وہی ویک پوائنٹ کی نسبت دے دی رسول اللہ کو، تاکہ کہا جائے کہ نہیں بھی ایسی بات تو نہیں ہے، تو ان میں بھی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پرابلم تو یہاں بھی تھا۔ بجائے یہ کہ کہا جائے کہ رسول آئیڈیل تھے، ان کی شخصیت کو خراب کر دیا جائے۔ اگر یہ اتنی ہم کھل کے بات نہ کریں تو آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی جانیں دے کر کون سا دین بچایا ہے۔ وہ یہ دین بچایا ہے۔ اگر یہ مثالیں نہ دی جائیں کہ ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، دوسرے لوگ بعض توہین کرتے ہیں، ہمارے یہاں صحیح توحید ہے، اور بعض جگہ توحید کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کو تعجب ہوگا، اللہ ٹانگ جہنم میں ڈال رہا ہے، اور اللہ کی جو شکل بیان کی ہے، اور یہ کسی ایک آدھ کتاب میں نہیں ہے، مسلم نظریہ ہے بعض مذاہب اسلامی کا کہ اللہ کی جو شکل ہے وہ امرد ہے۔ امرد کے کیا معنی ہے؟ ایک وہ نوجوان کہ جس کی داڑھی نہیں نکلی ہے، یہ اللہ کی شکل ہے معاذ اللہ۔ یہ تمام عقائد کی کتابوں میں ہے ان لوگوں کے کہ جو آج ہم پر توحید کا حملہ کرتے ہیں، اللہ کی شکل کیا بیان کرتے ہیں؟ امرد سے کیا معنی؟ کہ معاذ اللہ اللہ ایسا ہے جیسے کہ ایک نوجوان کے جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے۔ تو اہل بیت نے یاد رکھیں دین کو سخت ترین حالات میں بچایا ہے، کبھی توحید کے پرچم کو بلند کیا دعائیں دے کر اور روایات کو بیان کر کر توحید سے ریلیٹڈ، کبھی نبوت کا دفاع کیا ہے صحیح نبوت بتا کر، اور شیعت کی جو ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہی موضوع ہے کہ یہ انبیاء کو بہت زیادہ معصوم مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں کیا موضوع ہوتا ہے، نہیں ہر نبی نے گناہ کیا، آپ نے سنا ہوگا بچپن سے، ہر نبی نے گناہ کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ، انبیاء نے گناہ نہیں کیا، انبیاء کا ترک اولا ہے۔ ترک اولا سے کیا مراد؟ ترک اولا سے مراد ہے، اولا یعنی یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے، دونوں جائز ہیں، یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے یا بہترین ہے۔ تو انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر دو چیزیں جائز ہیں تو ان میں سے کس کو اختیار کرے؟ جو بہتر ہے۔
انبیاء نے گناہ نہیں کیا، ترک اولا، ترک اولا کیا مراد؟ یہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز تھا، اس پہ انہوں نے عمل کر لیا زندگی میں ایک آدھ دفعہ، اس پہ عمل کیا، اس پہ عمل نہیں کیا جو زیادہ بہتر تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں مکتب تشیع اہل بیت میں ایک اہم ترین موضوع ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے، اگر ان سے کبھی ہوا تو ترک اولا، یہ آپ نے سنا ہوگا ترک اولا، ترک اولا یعنی انہوں نے چھوڑ دیا ان دو میں سے بہتر والے کو، گڈ بیسٹ، گڈ بھی جائز تھا، بیسٹ بھی جائز تھا، اچھا بھی جائز تھا، بہترین بھی جائز تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بیسٹ کو چوز کرتے، ہونا کیا چاہیے تھا بیسٹ پر عمل کرتے، ہونا کیا چاہیے تھا بہترین پر عمل کرتے۔ انہوں نے بہترین کو چھوڑ کر اچھے کو کر لیا، گناہ نہیں کیا، تو انہوں نے ترک اولا کیا، کیونکہ نبی کا مقام بہت بلند ہے، اور کیونکہ وہ انسان بھی تھے تو ان سے ترک اولا ہوا تو انہیں اس کی سزا بھی ملی، لیکن وہ گناہ کی سزا نہیں ملی، کیونکہ مقام بلند ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو بہتر ہے، بہتر تھا کہ یہ بھی نہ ہوتا۔ ان چیزوں کا بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کو کہاں کہاں خطرے میں ڈالا تھا۔ یہ فقط ایسا نہیں تھا کہ ائمہ کو جیل میں ڈال دیا اسلام خطرے میں، نہ، اصل میں تو یہ گیم ہو رہا تھا۔ ائمہ کی جو مخالفت تھی ان چیزوں کے مقابلے میں تھی کہ یہ کیا رسول کی توہین ہو رہی ہے، یہ کیا اللہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ کیا رسول اللہ کے لیے خرافات بکے جا رہے ہیں۔ ایک اور اہم ترین موضوع کہ جس میں ائمہ کا ٹکراؤ رہا، وہ کیا موضوع ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا۔ حضرت داؤد کے بارے میں خرافات ہے کہ جو ہم نے بیان کیا، جو یہودیوں کے منافقین تھے، لیکن حضرت داؤد کی پاور میں تھے تو ان سے دب گئے تھے، لیکن ان کو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ پروفٹ نہیں کہتے تھے حضرت داؤد کو۔ حضرت سلیمان کو کیا کہتے تھے؟ پروفٹ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کنگ سلیمان، کنگ ڈیوڈ، لیکن ساتھ میں کردار خراب کرتے تھے، پاور کی وجہ سے دبے ہوئے تھے، کردار خراب کرتے تھے۔ بالکل وہی چیز جو عالم اسلام میں ہوئی، رسول اللہ کی پاور ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، کردار خراب کرتے رہو، کردار خراب کرتے رہو، شور بھی مچاتے رہو توہین رسالت کا، کردار بھی خراب کرتے رہو، شور بھی مچاتے رہو توہین رسالت کا، اور جن کتابوں کے اندر توہین رسالت ہے اس کو صحیح بھی کہو، ان کو چھاپو بھی، کافروں کے ہاتھ میں بھی دو، اور جب کافر اس کو کہیں کہ تمہارا نبی یہ تھا، جب وہ اردو میں چھپے اور آریہ سماج کے لوگ دیکھیں اور وہ ہندو اردو کے ادیب جو تھے پڑھنے والوں کے ہاتھ میں جب سیاہ ستہ گئی، انہوں نے کہا تمہارا نبی یہ تھا، تو پھر شور مچا دو توہین رسالت کا۔ تو حضرت داؤد کے بارے میں وہ منافقت جو یہودیوں نے کی تھی، اسی منافقت کا پرچار کیا کس نے؟ ابو ہریرہ نے، اور تمیم داری نے، اور کعب الاحبار نے۔ اب ان تین ناموں کا آپ سمجھ لیں، یہ تین نام کون تھے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ہم یہودیوں کو مانتے ہیں، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں عبداللہ ابن سبا پہ، ہمارے پاس اس کی روایتیں بھی نہیں ہیں۔ خود سوال کیا جائے کعب الاحبار کون تھا؟ کعب الاحبار ایک یہودی عالم دین تھا کہ جس کے بارے میں دو ڈسکشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے واپس چلا گیا تھا، اسلام نہیں لایا تھا، جو خود علماء اہل سنت کے مطابق، یا وہ رہتا تھا یمن میں یا وہ رہتا تھا یروشلم میں، آ کے واپس چلا گیا تھا، خلیفہ دوم کے دور میں اس نے اسلام ظاہر کیا۔ کون تھا؟ یہودی عالم دین کعب الاحبار۔ تمیم داری کون تھا؟ عیسائی عالم دین۔ ان دونوں کا ایک شاگرد اور ان دونوں کا قریبی فرد کون تھے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ بھی یہودی نسل سے ہیں، کعب الاحبار بھی یہودی نسل سے ہیں۔ اتنا شور مچایا جاتا ہے عبداللہ ابن سبا کا، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں عبداللہ ابن سبا پہ، ہمارے روایتیں نہیں ہیں عبداللہ ابن سبا کی، لیکن طریقہ کیا ہے میڈیا کا؟ اتنا شور مچاؤ کہ اپنے پاس سے توجہ ہٹ جائے، اتنا شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ اپنے پاس سے توجہ ہٹ جائے۔ تو ایک موضوع کے جس میں ائمہ کا شدید اختلاف تھا اس زمانے کے علماء سے اور محدثین اہل سنت سے، وہ کس موضوع میں تھا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت داؤد نے اوریا نامی ایک سپاہی کی بیوی پہ معاذ اللہ وہ عاشق ہو گئے۔ یہ موضوع تمام تقریباً کتب اہل سنت میں یہودیوں سے آیا ہوا کہ وہ اسی ٹیمپل آف سلیمان میں
ہیکل میں محراب عبادت میں تھے، معاذ اللہ کبوتر آیا، اس کبوتر کو پکڑنا چاہا تو وہ چھجے پہ گیا، وہاں گئے تو وہاں پہ نیچے دیکھا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ایک عورت نہا رہی تھی، معاذ اللہ اس پہ عاشق ہو گئے ان کے بخل، اور پھر اس کو جو ہے وہ جنگ پہ بھیج دیا، مروا دیا، اور بیوی سے جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے تعلقات کیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو میں اس کو دو سزائیں دوں گا، ایک توہین اسلام کی اور ایک توہین نبوت کی۔ یہاں ائمہ نے یہ فرمایا، ان کے مقابلے میں کیا مکتب کھلا، ان کے مقابلے میں کیا عقیدہ دیا گیا؟ نہیں، انبیاء سے توہین ہو سکتی ہے، وہ فقط وہ کس میں؟ وہ فقط وحی میں معصوم ہے۔ سارے ان کاموں کو منسوب کرنے کے لیے ان کے درباری ملاؤں نے، ان یہودی نظریات کو پھیلانے والوں نے، ان ائمہ کے دشمن نے بجائے نبوت کا دفاع کرتے کیا نظریہ دیا کہ انبیاء فقط معصوم ہے کس میں؟ وحی میں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، کل بل بیان کریں گے کہ ایک اہم ترین موضوع کہ جس میں رسول اللہ کی توہین ہوئی وہ غرانیق کی داستان ہے۔ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس کے اعتبار سے تو پھر قرآن کی معاذ اللہ حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ کو وہ غرانیق کی داستان سے نسبت دی جائے معاذ اللہ کہ جس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو ائمہ نے جو جہاد کیا ہے وہ یہ والا بھی پبلک کے سامنے نہیں آیا ہے، اور وہ جہاد تھا نظریاتی جہاد۔ وہ فقط یہ نہیں تھا کہ نماز اور روزہ اور غسل و وضو، وہ تو تھا، لیکن یہاں تو نبوت خطرے میں تھی، وہ تو تھا، یہاں توحید خطرے میں تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرچم نبوت بلند ہے امامت کی وجہ سے، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ سے بڑے ہیں ائمہ؟ نہ، مراد یہ ہے کہ صحیح توحید اگر پہچاننی ہے تو کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت کے ذریعے سے۔ اور جب کہا جاتا ہے نبوت کا دفاع ائمہ نے فرمایا ہے تو مراد کیا ہے کہ ائمہ رسول اللہ سے بڑے ہیں معاذ اللہ؟ نہ۔ مولا امیر المومنین خود اشرف الانبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ انا عبد من عبید محمد۔ اب یہ اور بات ہے کہ مولا امیر المومنین اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے بالکل اپنا غلام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء کیا سمجھتے ہیں؟ نفس، بے حکم خداوند تبارک و تعالی۔ یہ اپنے آپ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ وہ اپنے آپ کو اشرف الانبیاء کے سامنے غلام سمجھتے ہیں، اور اشرف الانبیاء ان کے لیے فرماتے ہیں علی منی وانا منہ۔ عام طور پر مومنین سمجھتے ہیں فقط امام حسین کے لیے روایت ہے، نہ، یہ امام حسین کے لیے بھی ہے، مولا امیر المومنین کے لیے بھی ہے، اور باقی پنجتن کے لیے بھی ہے۔ انہم منی وانا منہم، یہ بھی وہی موضوع ہے، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، اور بالکل یہی جناب سیدہ کے لیے بھی۔ تو ائمہ کا جو جہاد تھا وہ یاد رکھیں کہ اتنے محاذوں پہ تھا۔ یہ جو آج صحیح توحید پہنچی ہے، یہ جو آپ اللہ کو جہنم میں ٹانگ ڈالنے والا نہیں مان رہے، یہ کمال ائمہ کا ہے۔ یہ جو آپ اللہ کو ایک نوجوان لڑکے کے چہرے کی صورت میں نہیں مان رہے، یہ کمال ائمہ کا ہے۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے، اگر باقی ائمہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیعت کر کے سلنڈر کر دیتے تو آج آپ اس اللہ کو مان رہے ہوتے کہ جو ایک امرد ہے، ایسا لڑکا کہ جس کے گھنگریالی بال ہیں، ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے، وہ سبز گھاس پر خوبصورت جوتے پہن کے چلتا ہے، آپ اس اللہ کو مان رہے ہوتے، آپ اس رسول کو مان رہے ہوتے کہ جس کے بارے میں اتنی توہین ہے ان کتابوں میں۔ ہم اس رسول کو نہیں مانتے، ہم اس رسول کو مانتے ہیں کہ جس کے ہر عمل بے حکم خداوند تبارک و تعالی۔
اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو یہ نماز ہمیں اس رسول سے ملی. تو سجدگاہ پہ بھی توجہ ہو تو امام حسین یاد رہیں کہ آج یہ اصل توحید اور آج یہ اصل نبوت، یہ برکت ہے امام حسین کے خون کی. نماز کے بعد جب زیارت پڑھیں، اور زیارت میں بھی تاکید کس کی ہے؟ امام حسین کے لیے. وجہ کیا ہے کہ انسان بعد میں امام حسین کو سلام کرے، دل سے شکریہ ادا کرے کہ آپ نے ہمیں صحیح عبادت کا موقع عطا فرمایا. وَإِلَّا اگر آپ سجدہ کرتے اور سجدہ کر رہے ہوتے اس بغیر داڑھی والے لڑکے نما اللہ کو، معاذ اللہ امرت کو، تو کون سی عبادت ہو رہی ہوتی؟ اور اگر آپ نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ میں معاذ اللہ اس نبی کا ذکر کر رہے ہوتے کہ جو صحاح ستہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو کون سا کمال ہوتا؟ آپ نماز کے بعد جب کہیں امام حسین کو سلام کریں تو دل میں یہ ہو کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، ہمیں صحیح نماز کا موقع عطا فرمایا، اللہ کی معرفت عطا فرمائی. اور بعد میں تمام ائمہ کی جو ہم زیارت کرتے ہیں، کیوں کہ ہمیں صحیح اللہ کی معرفت کرائی، ہمیں صحیح رسول کی معرفت کرائی. اب حق کیا ہے اس معرفت خدا اور معرفت رسول اللہ کے بعد؟ کہ جو سبب بنے ان کی معرفت کا. اللہ رسول اللہ سے ائمہ زیادہ نہیں ہیں، اللہ رسول اللہ کے صحیح نظریات کو پہنچانے والے ائمہ ہیں. معرفت خدا کا جو خزانہ ہے، جب بعض جگہ روایتوں میں آتا ہے، زیارتوں میں آتا ہے کہ معرفت خدا کا ذریعہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کیا ذریعہ؟ وہ یہ ذریعہ ہیں. صحیح معرفت خدا ان کے ذریعے سے. آج 3 محرم کا دن گزر گیا اور امام حسین کی ایک اہم ترین صحابی اور چچا زاد بھائی کا ذکر ہوتا ہے اس میں، یعنی جناب مسلم ابن عقیل کا. اور تیزی سے ذکر کریں کہ جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے سفیر بھی تھے. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو ایک مصائب میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جناب مسلم کی بیٹی کو آپ نے گلے لگایا یا تشفی دی یا اپنے سینے سے لگایا. تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے چچا زاد بھائی کی بیٹی جو ہے وہ محرم ہے کہ نا محرم ہے؟ نا محرم ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی تھے. کون سے بہنوئی؟ جن بیٹیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا کربلا میں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام. یہ مولا امیر المومنین کی 2 بیٹیاں تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں تھیں. یہ سب سے بلند تھیں، ان سے زیادہ بلند کوئی نہیں تھا. امام حسین کی زندگی میں یہ 3 ہستیاں سب سے بلند تھیں جو رسول کی نواسے و نواسیاں تھے. شہادت امام حسین کے بعد یہ 2 بیٹیاں سب سے بلند تھیں. ان سے قریبی اشرف الانبیاء کا کوئی نہیں تھا، حتیٰ امام زین العابدین ایک مرحلے بعد میں تھے. رشتے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے وہ امام تھے. لیکن مولا امیر المومنین کی اور بھی بیٹیاں کربلا میں تھیں. رقیہ بنت علی، اور رقیہ بنت علی کے شوہر تھے جناب مسلم ابن عقیل. اور جناب مسلم ابن عقیل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عاتقہ، اور اسی کو امام حسین نے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا، تشفی بھی کی. اب اگر کہیں آپ مسائل میں مقتل میں ایک منظر سنیں یا زبان حال سنیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیٹی امام حسین کی سگی بھانجی تھی. مولا امیر المومنین کی وہاں پر جو بہنیں تھیں، رقیہ بنت علی، ان کے شوہر تھے جناب حضرت مسلم ابن عقیل. ختیجہ بنت علی، ان کے شوہر تھے جناب عبد الرحمن ابن عقیل. اور ان کے علاوہ فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ام کلثوم بنت علی ایک اور بھی تھی. تو جناب مسلم ابن عقیل مولا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کی بہن جناب رقیہ کے شوہر بھی تھے. اور پھر امام حسین کے نمائندے اور سفیر بن کر کہاں گئے؟ کوفہ گئے.
لیکن ہم ذکر کریں امام حسین کے کچھ اور سفیروں کا اور ان کے نمائندوں کا کہ جن کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور افسوس کی بات یہ پچھلے سال ہم نے جہاں پڑھی تھی اس ذکر کے بعد ہمیں جو فیڈ بیک ملا تھا وہ انتہائی برا ملا تھا کہ یہ کن کے آپ ذکر لے کے بیٹھ گئے، یہ تو مولانا ہے، تو مجلس کا بالکل ٹیمپو خراب ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک مولانا کو فون کیا، ان مولانا نے مجھے فون کیا کہ قبلہ بڑی شکایت آ رہی ہے کہ آپ تو تاریخ لے کے بیٹھ گئے، کس کا ذکر آپ نے لے دیا۔ پھر میں نے جب بتایا تو انہوں نے قبلہ کیا کریں، پبلک ہے ہی ایسی۔ میں نے کہا پھر ہم تو باز نہیں آنے کے، اگر ان کو امام حسین کے اصحاب کا ذکر سن کے پریشانی ہو رہی ہے تو ان کو پریشان ہی ہم کرتے رہیں گے۔ تو امام حسین کے جو سب سے بڑے سفیر تھے، سب سے اہم سفیر تھے، وہ جناب مسلم ابن عقیل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امام حسین کے ایک سفیر گئے تھے بصرہ۔ امام حسین کے دو نمائندے حضرت مسلم کے بعد گئے تھے، ایک جناب عبداللہ ابن یختر اور ایک جناب حضرت قیس ابن مسحر سیداوی الاسدی، کہ ان کے بارے میں اگر آپ جائیں تو ایک آپ کو فلم بھی مل جائے گی، سفیر ہے امام حسین۔ یہ جو پوری شہدائے کربلا کی لسٹ ہے، یاد رکھیں اس میں جو سب سے پہلے شہید تھے اس پوری تحریک کربلا کے، وہ کون تھے؟ اس تحریک کربلا کے پہلے شہید تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین، کے جو امام حسین کے نمائندے بن کے گئے تھے، کہاں پر؟ بصرہ میں۔ اب اگر مومنین کو یہ ذکر سخت لگے، اگر مومنین کو یہ ذکر بیکار لگیں، اگر مومنین اس سے بور ہوں تو وہ ہوتے رہیں، ہم بھی یہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ کئی سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذکر کو اگر ہم نے کر دیا اور چند لوگ بھی ہماری وجہ سے ان سے آشنا ہو گئے تو اس سے بہتر زندگی کا کوئی بھی مقصد اور مصرف نہیں ہے۔ پس تاریخ کربلا کے، اس پوری تحریک کربلا کے پہلے شہید تھے امام حسین کے سفیر جو بصرے میں گئے تھے، جناب سلیمان بن ابی رزین۔ سلیمان بن ابی رزین، صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اب ہمارے انڈیا پاکستان میں کوئی تاریخیں نہیں ہیں ان کی، تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے ان کا بھی ذکر نہ ہو۔ وہ تاریخیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقی شہداء کا کوئی ذکر نہ ہو۔ اگر ان شہداء کا ذکر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ان شہداء کا ذکر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نے کل توجہ دلائی تھی کہ اگر کچھ محرم میں حاصل ہو جائے دفاع اہل بیت کے لیے تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ثواب آپ سب کو مل رہا ہے جو آخر میں بھی آئیں گے، لیکن کوشش کریں کہ ٹائم سے آ جائیں، یا اگر پرابلم ہے تو ٹائم کو ڈسکس کر کے آگے بڑھوا دیں، لیکن ایسا ہو کہ بالآخر مجلس کے وقت سب موجود ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور ہر سال یہ حساب رکھیں کہ اس سال ہم نے امام حسین کے بارے میں، شہدائے کربلا کے بارے میں، اسیران کربلا کے بارے میں اور اس دین کے بارے میں کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا، اس سال ہم نے کیا جانا۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اتنی چیزیں بتائی جائیں کہ انشاءاللہ جب آپ بعد میں بیٹھیں گے تو آپ لوگ ایک گروپ بنا کے کاغذ لے کے بیٹھیں اور لکھنا شروع کریں کہ اس سال کیا کیا جانا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کئی کاغذ بھر سکتے ہیں، لیکن پبلک یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں اپنی کنسنٹریشن کو ذرا سا صرف کرنا ہو۔ ہمیں اب تک یاد ہے کہ جب ہمیں شوق ہوا تھا ایک دفعہ الیکٹرانک کی کلاسز لینے کا، کیونکہ ہم نے شپنگ میں کیا تھا، اس سے پہلے ہمیں شوق ہوا تھا ایک دفعہ ریڈیو الیکٹرانک وغیرہ کا، تو کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اس کا نام تھا سچن انسٹیٹیوٹ، یہ ایک پارسی انسٹیٹیوٹ تھا، تو وہاں ہم گئے تھے۔ تو وہاں پہ جو ٹیچر تھے، اللہ ان کو طول عمر دے، کرسچن ٹیچر تھے، ان کی نصیحت بڑی اچھی لگی تھی۔ انہوں نے پہلی کلاس میں جو پہلی چیز کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ کلاس میں رہیں، جب کلاس میں ہوں تو کلاس میں ہی رہیں، اور میری مراد یہ ہے کہ فزیکل بھی یہاں رہیں اور مینٹلی بھی یہاں رہیں، کہیں کیپری کے پاس نہ گھوم رہے ہوں، کیونکہ وہ کیپری سینما کے پاس تھا سچن انسٹیٹیوٹ۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو پہلے شہید تھے تاریخ کربلا کے، اس پوری نہضت امام حسین کے، اس پوری تحریک کربلا کے، جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین۔ انہیں بھی قتل کیا جو بصرہ کا گورنر تھا۔ وہ بصرہ کا گورنر کون تھا؟ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد۔
یہ عبیداللہ ابن زیاد وہ ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے خود فرمایا الا ان الدعی ابن الدعی، آگاہ ہو جاؤ کہ اس ولد الزنا ابن ولد الزنا نے قد رکزنی بین اثنتین، مجھے دو چیزوں کے درمیان مختار کر دیا ہے، دو چیزوں کے درمیان مجھے رکھ دیا ہے، بین سلت و ذلت، یا میں تلوار اٹھاؤں یا ذلیل ہو جاؤں، یعنی یا ذلت یا تلوار۔ پھر امام نے فرمایا ہیہات منا الذلہ، دور ہے ہم سے ذلت۔ یہ جو نعرہ ساری دنیا میں چل رہا ہے ہیہات منا الذلہ، یہ امام حسین کا جملہ ہے، دور ہے ہم سے ذلت۔ یہ گورنر تھا بصرے کا۔ جب یہ شہید کر چکا جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین کو، اور اسی طریقے سے شہید کیا کہ بلندی پہ لے جا کے ہاتھ باندھ کے بلندی سے پھینکا، اور جب وہ زندہ تھے تو ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، پھر سر جو ہے وہ دارالامارہ پہ ٹانگ دیا گیا، جسم جو ہے گلیوں میں کھینچا گیا، کیونکہ اس آدمی کی پالیسی بالکل وہی پالیسی تھی کہ جو صدام کی اور آل سعود کی ہے، قتل کرو، ڈراؤ اور دھمکاؤ اور پیسہ لٹاؤ۔ پھر دوسرے شہید تھے جناب حضرت مسلم ابن عقیل، البتہ ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، تنہا نہیں تھے وہ، کوفے میں اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے۔ اور حضرت مسلم کی شہادت کا واقعہ تو مصائب میں آ ہی جائے گا، اور آپ کے علم میں بھی ہے، وہ مصائب میں پڑھیں گے کس طرح سے شہید ہوئے اور کیا ہوا۔ حضرت مسلم کے بعد امام حسین نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ جو ان کے بھائی کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے، امام حسین کا بھائی کہا جاتا تھا انہیں۔ عربوں میں اگر کوئی بچہ کسی کی ماں کا دودھ پیے تو وہ بھی بھائی بن جاتا ہے، اور اس کو اسلامی اعتبار سے بھی بھائی کہا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے دودھ رضائی بھائی ہمارے معاشرے میں، اور وہ محرم ہو جاتا ہے، لڑکی بھی محرم ہو جائے گی، البتہ شرائط کے ساتھ، ایک دفعہ دودھ سے کچھ نہیں ہوتا، شرائط کے بعد۔ اگر کوئی بچہ کسی گھر میں ہو اور پیدا ہوا ہو، اور اسی گھر میں ایک اور بچہ بھی پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی رضی کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اور ایک بچے کی ولادت ساتھ ہوئی تھی، اور خود اشرف الانبیاء کے گھر میں ہوئی تھی۔ جس طرح سے حضرت فضہ خدمت گزار تھیں رسول اللہ اور مولا امیر المومنین جناب سیدہ کی، اسی طرح سے جناب یقطر اور ان کی زوجہ، یہ دونوں رسول اللہ اور پنجتن کے خدمت گزار تھے، اور ان کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی بالکل امام حسین کے ساتھ ساتھ، اور اس بچے کا نام تھا عبداللہ، کہ جن کو تاریخ میں کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن یقطر، اور ان کو اس زمانے میں ایک گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا تھا رضیع الحسین، رضیع یعنی وہی رضائی بھائی، رضیع الحسین، لیکن یہ رضائی بھائی دودھ پینے کی وجہ سے نہیں ہوئے، نہ امام حسین نے ان کی والدہ کا دودھ پیا، نہ عبداللہ نے جناب سیدہ کا دودھ پیا، یہ فقط ایک گھر میں ایک ہی ہفتے میں 1-2 دن کے فاصلے سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو کہا گیا رضیع الحسین۔ یہ امام حسین کے بڑے قریبی تھے، دوست بھی تھے اور بھائیوں کی طرح سے تھے۔ حضرت مسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن یقطر کو امام حسین نے کوفے میں اپنا بھیجا تھا، اور پھر جب انہیں قید کیا گیا تو ان سے طلب کیا گیا کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں گے بشرط یہ کہ لعنت بھیجو مولا امیر المومنین پر، امام حسن اور امام حسین پر، یا تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیج دیتا ہوں، میں یہ والا کام کر لوں گا، مجھے مارو نہیں، میں یہ کر لیتا ہوں۔ تو قرار ٹھہرا کوفے کے بازار میں لے جا کے، مجمع میں جا کے یہ اظہار برات کریں گے، اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں یہ میں کام کر لوں گا۔ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، مولا امیر المومنین کی اور امام حسن امام حسین کے فضائل بیان کی، ان پہ درود بھیجا، اور معاویہ پہ اور یزید پہ اور عبیداللہ ابن زیاد پہ اور اس کے باپ پہ لعنتیں بھجوائیں۔ نتیجہ یہ ہوا ان کو قید کیا گیا، اور اسی مظلومیت سے جس طرح سے حضرت مسلم کو قتل کیا گیا تھا ان کو قتل کیا گیا۔
پھر انہی کے بعد یا انہی کے ساتھ یا ان سے کچھ دن پہلے امام نے ایک اور کو بھیجا تھا کہ جن کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں، اور آج کل محرم میں ان چیزوں کو دیکھیں، اچھا ہے، نالج بڑھتی ہے۔ سفیر امام حسین جو اردو میں بھی آ چکی ہے، اور وہ کس کے بارے میں؟ حضرت مسلم کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہے جناب حضرت قیس بن مسحر سیداوی الاسدی کے بارے میں۔ یہ امام حسین کے نمائندے گئے تھے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ جب امام حسین مدینے سے نکلے تھے اور مکے کی جانب، تو یہ کوفے سے نکل کے آئے تھے امام حسین کی خدمت کے لیے، اور پھر امام حسین نے ان کو ہی دوبارہ کوفے کی جانب بھیجا تھا، اور ان کے سامنے بھی یہی شرائط رکھی گئی اور ان کو بھی اسی طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو سفیران امام حسین میں سب سے بلند جناب حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، لیکن ان کے علاوہ 3 کا ہم نے ذکر کیا، ان کا ذکر دوبارہ کریں گے صرف اس لیے کہ محفل اور زیادہ پر نور ہو، اور ہمارے دلوں میں اور زیادہ حب اہل بیت ہو، اور اس سال مزید شہدائے کربلا کے ناموں سے آپ لوگ آشنا ہوں، اور وہ نام آپ کو حفظ ہو جائیں۔ پہلے شہید تحریک کربلا کے جو سفیر امام حسین تھے بصرہ میں، ان کا نام تھا حضرت سلیمان بن ابی رزین۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ حضرت عبداللہ ابن یختر کے جو رضیع الحسین کے نام سے تھے، وہ بھی امام کے نمائندے بن کے گئے، اور ان کا نام تھا جناب حضرت عبداللہ ابن یختر۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اور پھر جناب حضرت قیس بن مسحر سیداوی الاسدی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور پھر امام حسین کے سب سے بلند سفیر کہ جو فقیہ اہل بیت تھے، ان کے بھائی بھی تھے، ان کے بہنوئی بھی تھے، اور حضرت عقیل کے فرزند تھے، حضرت ابو طالب کے پوتے تھے، ایک پوتے امام حسین، تو حضرت ابو طالب کے ایک پوتے جناب حضرت مسلم ابن عقیل۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے حالات کو ہموار کرنے اور دیکھنے گئے، یہاں تک کہ یزید نے بصرے کے گورنر کو عبید اللہ ابن زیاد کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفہ بھی سپرد کر دیا، کیونکہ یہ اور اس کا باپ، اس کی پالیسی یہ تھی کہ قتل کے ذریعے سے، خون خرابے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا جائے۔ ایک وقت آیا کہ جب امام حسین ابھی کوفہ نہیں پہنچے تھے، تو ایک خبر اڑی کہ امام حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ قریبی لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے، امام حسین ابھی اس منزل سے بہت دور ہیں۔ لیکن کوفے کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ احتراماً امام حسین کے نام سے استقبال کرنے گئے، تو دیکھا کہ سیاہ عمامے میں ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ چلتا چلتا دار الامارہ تک آ گیا، اور لوگ استقبال کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم اتنا زیادہ تھا، اور ساتھ میں یہ پروپیگنڈا ہو چکا تھا کہ شام کی فوجیں بھی آ رہی ہیں کوفے والوں کو قتل کرنے کے لیے، تو کوفے والے گھبرا گئے۔ اب ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی پالیسی کو سخت کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ لوگ ڈرنے لگے اور بھاگنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے، اور یہی وہ ایام تھے کہ جب مختلف اصحاب رسول اللہ پر پہرے لگ گئے، گرفتار کر لیا گیا۔ جو مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے، امام حسن امام حسین کے طرفدار تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جناب مسلم چھپ رہے تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، جناب مختار کو گرفتار کر لیا گیا، جناب حانی کو گرفتار کر لیا گیا، جناب سورت بن خزائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ لوگ محاصرے میں تھے، کچھ لوگ شہر سے باہر نکل گئے، شہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اور ایک اور ہستی کا ذکر کروں کہ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کے بعد ایک اور جلیل القدر ہستی کی شہادت ہوئی، کہ جن کو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا امیر المومنین کے دور میں ان کی شہادت ہوئی، تو وہ شہادت ہوئی حضرت 22 ذی الحجہ کو حضرت میثم تمار کی۔ جناب میثم تمار کی شہادت جناب مسلم ابن عقیل کے بعد اسی کوفے میں ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے،
ایک وقت آیا کہ اصحاب امام حسین بہت سارے چاہنے والے قید ہو گئے، ساتھ دینے والے عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے خوف کے عالم میں چلے گئے، یہاں تک کہ جناب مسلم نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا، کہیں جناب ہانی کی طرح سے اور لوگوں کو بھی نہ مار دیا جائے، قید کر دیا جائے، کیونکہ جناب ہانی کو قید کر دیا گیا تھا۔ اب ایک وقت ہے کہ جناب مسلم کوفے کا محاصرہ ہو چکا ہے، کوفے سے باہر نہیں نکل سکتے، کسی گھر میں بھی جا کے رہ نہیں سکتے، کسی کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتے، یہاں تک کہ تھک ہار کے رات کافی گزر چکی تو ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اس گھر کی مالکن نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کو پایا۔ خاتون نے اجنبی کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ اپنے گھر کو جاؤ، یہ زمانہ خطرناک ہے۔ تو اس اجنبی نے جواب دیا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو خاتون نے سوال کیا کیا تم غریب الوطن ہو، مسافر ہو؟ تو اس اجنبی نے جواب دیا کہ ہاں میں غریب الوطن ہوں۔ کہا کہ تمہارا وطن کون ہے؟ تو کہا حجاز۔ کہا حجاز میں کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ۔ کہا کس قبیلے سے ہو؟ تو کہا بنی ہاشم۔ تو اس خاتون کا دل دھڑکنے لگا، اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ جب مزید سوال کیا تو معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں۔ اس نے بے دھڑک اپنے گھر میں اس بزرگ خاتون نے بلا لیا، لیکن اسے خطرہ تھا اپنے بیٹے کی جانب سے، اور وہی ہوا۔ ایک وقت آیا کہ وہ رات کو کسی وقت پہنچ چکا کہ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل عبادت میں مصروف تھے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ وہ دوبارہ گھر سے نکلا اور دارالامارہ میں جا کے خبر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے فوجیوں کو بھیجا۔ اب جناب طوع کے گھر کی حرمت پامال ہو، جناب مسلم سے یہ برداشت نہ ہو سکتا تھا، تو جناب مسلم گھر سے باہر نکل آئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ مقابلہ ہونے لگا اور جناب مسلم نے جناب حیدر کرار کی اپنے چچا کی یاد کو تازہ کر دیا۔ وہ مارکا ہوا کہ فوج پہ فوج آتی رہی اور جناب مسلم سے جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ اور فوج منگائی گئی۔ تو تاریخ میں بیان ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مذمت کی کہ ایک آدمی کو گھیرنے کے لیے، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے، ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ جوان بنی ہاشم ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہے۔ ہاں مومنو، جناب مسلم نے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر کتنا مقابلہ کرتے؟ تو بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ زخمی ہو چکے تھے، تھک ہار کے ایک دیوار کا سہارا لیا۔ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ دیوار کے پیچھے سے حملہ ہوا، بعض جگہ بیان ہوا کہ تیر چلنے لگے۔ اب جناب مسلم نے مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم نڈھال ہو گئے، کہیں سے تلواروں کے وار ہوئے، کہیں سے تیروں کے وار ہوئے۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جناب مسلم نے سلام نہیں کیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو جناب مسلم نے جواب دیا کہ میرا امیر حسین ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں جناب مسلم، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن آپ اس عالم میں گرفتار نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے پھپھیاں اور بہنیں اور بیٹیاں ہوں۔ یا جناب مسلم، اس گرفتاری پہ کس طرح سے آپ کو ہم تسلیت پیش کریں، کس طرح سے آپ کو ہم تسلی دیں، سوائے سید الساجدین کی مظلومیت کو بیان کر کے کہ سید الساجدین کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن سامنے پھپھیوں کے سر کھلے ہوئے تھے، بیٹیوں کے سر کھلے ہوئے تھے، پھپھیوں اور بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے بھائی حسین کو خبر دے دی جائے کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، مجھ پر کچھ قرضہ ہے، میری زرہ بیچ کے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم نے پانی بھی طلب کیا، لیکن جب پانی لایا گیا اور جناب مسلم اپنے چہرے کے قریب لے گئے، چند قطرے خون کے پانی میں گرے۔ اب کیونکہ پانی خون آلود ہو گیا اور وہ پینا جائز نہیں تھا، تو جناب مسلم نے وہ پانی نہ پیا۔ جناب مسلم تشنا دنیا سے گئے۔ یا جناب مسلم، ارے آپ دنیا سے تشنا گئے، لیکن آپ کے بعد حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے دنیا سے گئے۔ نہ فقط جناب امام حسین پیاسے گئے، جناب علی اکبر
اکبر بھی پیاسے دنیا سے گئے، جناب علی اصغر بھی پیاسے دنیا سے گئے، اور یہ سب پیاسے شہید ہو گئے، لیکن زینب اور حسین کی بہنیں اور حسین کی بچیاں تو عرصے تک پیاسے رہے۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کو بلندی دار الامارہ پہ لے جایا گیا، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، پھر دار الامارہ کی بلندی سے جناب مسلم کو زمین کی جانب دھکا دیا گیا۔ اب جو جناب مسلم زمین پہ آئے تو چہرے کے بل زمین پہ آئے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یا جناب مسلم، آپ کو وہ مظلومیت بھی ملی کہ جو حسین کے بھائی عباس کو ملی، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کا سر دار الامارہ پہ ٹانگا گیا، ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کے جسم اطہر کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا۔ یا جناب مسلم، آپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، لیکن اس کے بعد یہ ندائیں بلند نہیں ہوئی، احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ یا جناب مسلم، آپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، لیکن اس عالم میں بلند نہیں ہوا کہ خیمے جل رہے تھے، تعزیانے پڑ رہے تھے، چادریں چھن رہی تھیں، علمان کی اور یا رسول اللہ کی اور یا علیہ کی اور یا حسنہ کی اور واہ حسینہ کی ندائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ماتم حسین۔